آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين يا رب العالمين. گزشتہ جو درس فقہ کے احکام اور مسائل میں مسلسل ہم سن رہے ہیں. گزشتہ درس میں اماموں کی ذمہ داریوں سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اماموں کی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے لوگوں کی صفیں اچھی طرح درست کروانی چاہیے. اور اس سلسلے میں بات آئی تھی کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما یہ باقاعدہ طور پر الگ الگ صفوں میں لوگوں کو متعین کیے ہوئے تھے کہ وہ صفوں کی درستگی کے ذمہ دار رہیں، لوگوں کو سب درست کرایا کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کوئی آدمی اگر صحیح سے صف نہیں درست کرتا تھا تو اس کو مار بھی دیا کرتے تھے. جن میں سے مار کھانے والے جو تابعی ہیں ابو عثمان رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی صف کی غیر درستگی پر مار کھایا ہے. تو ایک ذمہ داری تو یہ ہو گئی. مزید جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ امام مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرأت کریں. مقتدی اس کے پیچھے جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض ضرورت مند ہوتے ہیں، بعض بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. تو سب کے لیے وہ امام بنایا گیا، صرف تندرستوں کے لیے امام نہیں بنایا گیا. امام نوجوان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لمبی لمبی قرأت کرتا جائے، پیچھے والوں کا خیال نہ کرے. یا امام حافظ قرآن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سورہ بقرہ مکمل کرے ایک رکعت کے اندر، اسے پیچھے والوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے وہ امام بنایا گیا. تمام مقتدیوں کا خیال رکھے قرأت کرنے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرائے تو اسے قرأت میں تخفیف کرنی چاہیے، یعنی قرأت ہلکی کرنی چاہیے. اس لیے کہ مقتدیوں میں بچے ہیں، یہ عذر ہے. کیوں ہلکی کرنی چاہیے؟ اس کی وجہ ہے مقتدیوں میں بچے، بوڑھے، کمزور، حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ موجودہ دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے اکثر و بیشتر لوگوں کو گیس کا پرابلم رہتا ہے. زیادہ دیر وضو کو روک نہیں سکتے ہو، رکوع سجدے میں جاتے جاتے ان کے لیے جو ہے پوری نماز مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں بہت لمبا لمبا سجدہ کیا جائے، بہت لمبے لمبے رکوع کیے جائیں، بہت لمبی قرأت کی جائے تو ان کے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقتدیوں کے لیے اس لیے امام قرأت ہلکی کرے کیونکہ ان میں پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، حاجت مند لوگ ہوتے ہیں. تو تنہا ہو تو جتنی چاہو اتنی لمبی نماز پڑھو، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو اتنی اسپیڈ سے سورہ فاتحہ پڑھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی سورہ فاتحہ ختم کی. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جتنے تیزی کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، کسی منسٹر کے پاس اتنے تیزی کے ساتھ آپ بات کریں گے؟ کسی بڑے آدمی کے ساتھ آپ جب گفتگو کرنا ہو تو ایسے ہی تیزی کے ساتھ بات کریں گے کہ سمجھ میں نہ آئے، اتنی اسپیڈ سے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. تو سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے آپ نماز کے اندر. تنہا ہے تو بھی اس کا خیال رکھیے، اور آپ لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں تو بھی اچھی قرأت کیجیے. تو یہ امام کی ذمہ داری ہے. آپ تنہا ہے تو دوسری قرأت کو لمبی کر سکتے ہیں، نوافل وغیرہ کا اہتمام کر رہے ہیں آپ، تہجد پڑھ رہے ہیں آپ، تو جتنی چاہے اتنی لمبی کریں. آپ کو اکیلے پڑھنا ہے، کسی دوسرے کا خیال نہیں رکھنا ہے.
اور ہر آدمی اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اس کی حالت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، لمبی کر سکتا ہے یا چھوٹی کر سکتا ہے، اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. لیکن پیچھے جو لوگ ہیں ان کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو. اس لیے کبھی قرت اگر لمبی ہوتی ہے تو لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قرت چھوٹی ہو جائے تو بھی شکایت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھاؤ، ہر اعتراض سے بچے رہو گے. فجر کی نماز میں طوال مفصل کا اہتمام کیا گیا، عشاء کی نماز میں اوساط مفصل کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کا اہتمام کیا جائے، مغرب کی نماز میں قصار مفصل کا. مگر اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو مشکل ہو جاتی ہے کہ مغرب کی نماز بڑی جلدی جلدی ہو جاتی ہے، بہت چھوٹی ہو جاتی ہے صورت. سنت کے مطابق آپ نماز پڑھائیں، اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے. مقتدیوں کا آپ خیال رکھیے، تمام لوگوں کا خیال رکھیے. اب کوئی گھر میں بیٹھا ہو، جماعت کھڑی ہونے کے بعد آئے اور کہے کہ نماز چھوٹی ہو گئی تو اس کا انتظار تھوڑی کیا جائے گا. جو یہاں ہے ان کا خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ فلاں صاحب ابھی گھر سے نکلے نہیں ہیں، ان کی رکعت چھوٹ نہ جائے. امام صاحب کھڑے ہوئے وہ ادھر کیا، دیکھا کہ ناظم صاحب نہیں ہے، صدر صاحب نہیں ہے، وہ آتے ہیں نماز میں، فلاں صاحب نہیں ہے، اس لیے کیا کرو ذرا قرت لمبی کر دو تاکہ ان کو رکعت مل جائے. یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ آپ ایسے آدمی کا خیال کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے. جو موجود ہیں ان کے خیال کرنے کا حکم دیا گیا. مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے پیچھے ہیں. مقتدی اس کو نہیں کہتے جو ابھی حاضر ہی نہیں ہوا ہے. وہ جب آپ کے پیچھے ہوگا تو وہ مقتدی ہو جائے گا. تو اس کا خیال نہیں کرنا ہے کہ جو غیر موجود ہے ان کا خیال کرو کہ لوگ زیادہ تعداد میں رکعت میں مل جائیں گے، اس لیے مغرب کی نماز لمبی پڑھا دو، عشاء کی نماز لمبی پڑھا دو. نہیں، جو پیچھے ہیں ان کا خیال کرنا ہے. اسی طرح سے ایک چیز امام کے سلسلے میں یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. تو اگر اس نے ناپاکی کی حالت میں غلطی سے نماز پڑھا دیا ہے تو نماز کون دہرائے گا؟ کیا امام نماز اپنی دہرائے گا یا مقتدی بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز دہرائے گا؟ تو اس سلسلے میں ہمارے لیے جو عمل ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، اس روایت کے مطابق اگر امام غلطی سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دیا تو نماز صرف وہ دہرائے گا، مقتدی حضرات نہیں دہرائے گا. دلیل موطا امام مالک کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھول سے حالت جنابت میں ہی لوگوں کو نماز پڑھا دی. ان کو یاد نہیں رہا کہ میں جنبی تھا، مجھے غسل کرنا تھا، ان کو یاد نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا، بھول سے لوگوں کو نماز پڑھا دی. تو خود انہوں نے دوبارہ اپنی نماز پڑھی، لیکن کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ لوگ بھی اپنی نماز دہراؤ. ہم لوگ بنارس کے اندر حفظ کے طالب علم تھے جب، تو اس مدرسے کے جو محتمم صاحب تھے، محتمم صاحب ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائے، اور وہ ظہر کی نماز پڑھائے تو 3 دن کے بعد غالباً یا دوسرے دن انہوں نے کہا کہ میں نے جو ظہر کی نماز پڑھائی تھی وہ نماز ایسے پانی سے وضو کر کے میں نے پڑھائی تھی جس کو بلی نے جھوٹا کر دیا تھا، تو میرا وضو نہیں ہوا، لہٰذا میرے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھے ہیں سب کے سب اپنی نماز کو دہرا دیں. آپ یہ بتائیے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اللہ یہ کہ بلی کے منہ میں کوئی گندگی غلاظت ناپاک چیز لگی ہو تو وہ پاک چیز میں منہ ڈالے گی تو ناپاک ہو جائے گا، اور اگر نہیں کوئی ناپاک چیز لگی ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے. ایک مرتبہ صحابی رسول قتادہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کی بہو نے ایک مرتبہ لا کر کے وضو کا پانی رکھا تو اتنے میں دیکھا کہ بلی آ گئی ہے اور وہ اس پانی کو پینا چاہ رہی ہے. تو انہوں نے جو برتن تھا وضو کا اسے اور جھکا دیا کہ بلی اچھی طرح سے پانی پی لے. جب پی لی پانی تو بہو اندر ہی اندر جو ہے بڑبڑا رہی ہے کہ میں وضو کے لیے لے کے آئی تھی پانی، بلی کو پلا دیے. تو انہوں نے کہا کہ کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ جو میں نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کیا ہے، وہ یہ کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہٰذا میں اس پانی سے وضو کر سکتا ہوں. تو محتمم صاحب نے 2 غلطیاں کی. ایک غلطی تو یہ ہوئی
کہ انہوں نے بلی کے جوتے کو ناپاک قرار دیا، اور دوسرا تمام لوگوں کی نمازیں دہرانے کا حکم دیا۔ غلطی آپ سے ہوئی ہے، جرمانہ میں کیوں بھگتوں؟ قصور آپ سے ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کے تابع سارے لوگ ہیں، اس لیے سارے لوگوں کی نماز خراب ہو جائے۔ یہاں غلطی جس سے ہوئی ہے اس کی نماز خراب ہوگی، سارے لوگوں کی نماز نہیں خراب ہوگی۔ تو اگر امام کبھی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دیا تو وہ اپنی نماز کا ذمہ دار ہے، وہ خود نماز دہرائے گا۔ اور اماموں کو چاہیے کہ اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے دوران صلاۃ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے کوئی ایسا آدمی رہے جو آگے بڑھ سکے اور نماز کی تکمیل کرا سکے، تو وہ وہاں سے ناک پکڑ کر کے چلا جائے اور اپنے جگہ پر کسی اور کو کھڑا کرے۔ یا اسی طرح حالت جنابت والا مسئلہ اگر پیش آ رہا ہے، اسے نہیں یاد ہے، نماز پڑھا دیا، نماز کے بعد یاد آیا، تو نماز وہ دہرائے گا، سارے مقتدیوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا ہو تو مان لیجیے یہ اگر مسئلہ رہتا تو میرے پیچھے مان لو ظہر کی نماز، ابھی عشاء کی نماز پڑھنے والے بہت سے اس میں ایسے ہیں جو دور دراز کا سفر کرنے والے، اب ان کو نہیں معلوم کہ میں نے یہ نماز وضو کی حالت میں پڑھائی یا ناپاکی کی پاکی کی حالت میں پڑھائی ہے۔ بعد میں دوسرے دن اعلان کروں کہ کل جن لوگوں نے میرے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی تھی وہ نماز دوہرا۔ اب بہت سارے لوگ پہلی چوکی کے، کوئی دوسرے جگہوں کے تو چلے گئے، ان کی نماز کا کیا ہوگا پھر؟ تو اس لیے کوشچن مارک آتا ہے۔ لہٰذا غلطی امام کی ہے، امام اپنی نماز دہرائے گا، سارے کے سارے لوگ اپنی نماز نہیں دہرائیں گے۔ ایسے ہی امام کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امام کو دوسری رکعت کے مقابلے میں پہلی رکعت ذرا لمبی کرنی چاہیے۔ نماز جب پڑھائے، جہری نماز یا سری نماز، باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی تحدید کی ہے۔ ظہر کی نماز کی پہلی رکعت میں کتنی آیت پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کتنا پڑھنا ہے، عصر کی رکعت کی نماز کی پہلی رکعت میں کتنی آیت پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کتنی آیت پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ تحدید ہے باقاعدہ طور پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظہر کی نماز میں سورہ آل عمران نہ پڑھنا شروع کر دیں، جن آیتوں کی تحدید ہے اسی مقدار کی آیت ہم تلاوت کریں، تو پہلی رکعت تھوڑی لمبی رہے، دوسری رکعت اس کے مقابل میں اس سے ہلکی رہے۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں دیکھا، پہلی رکعت میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں دوسری رکعت کی بنسبت زیادہ تھی، اور دوسری رکعت میں جو آیتیں پڑھی گئی پہلی رکعت کے مقابلے میں کم تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو لمبی کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت۔ ہاں یہ بھی ہے کبھی کبھی دونوں مساوی پڑھا دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ زلزال دونوں رکعت میں پڑھا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، دونوں رکعتوں میں آپ نے پڑھا دیا، برابر ہو جائے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پڑھے نا۔ سنت یہ ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، سنت یہ ہے کہ جس طریقے پر نبی نے نماز پڑھا ہے ہمیں بھی اسی طریقے پر نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کا خیال امامت کرانے والے جو لوگ ہیں انہیں خیال رکھنا چاہیے۔ امام کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھے، اور سلام پھیرنے میں جب مقتدی سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف جو رخ کرنا ہے اسے کس جانب سے وہ مڑے گا، کس طرف سے مڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں دونوں طرف سے مقتدیوں کی طرف مڑا کرتے تھے، لیکن اکثر دائیں طرف سے مڑ کے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، دائیں طرف سے۔ تو دونوں سنت ہے، لیکن کثرت عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ رائٹ سائڈ سے سلام پھیرنے کے بعد رائٹ طرف سے لوگوں کی جانب منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ تو کبھی کبھی بائیں طرف سے بھی پلٹ جانا چاہیے تاکہ وہ بھی سنت پر عمل ہو، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو مقتدیوں کی طرف رخ نہیں کرتے، ادھر رخ کرتے، سلام پھیرنے کے بعد اسی طرف پلٹے رہتے ہیں۔ وجہ کیا جانتے؟ ادھر بغداد ہے اس لیے، اس طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں، تھوڑا ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ یا بہت سارے ایسے ہیں امام مسجدوں کے جو قبلہ سمت ہی بیٹھے رہتے ہیں، دعا کرانے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ جو نماز پڑھائے وہ نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ امام کی ذمہ داری ہے کہ مقتدیوں میں کسی کی نماز جو پڑھ رہا ہے وہ غلط پڑھتا ہے، کبھی نیت صحیح نہیں باندھ رہا،
رکوع برابر نہیں کر رہا وہ آدمی، سجدے کو جلدی جلدی کر رہا ہے، یا سجدے میں جو درمیان میں بیٹھک ہے اس کو صحیح سے نہیں بیٹھ رہا ہے، تو اس کا خیال کون کرے گا؟ امام کی ذمہ داری ہے۔ بعد میں انہیں پکڑ کر کے اکیلے میں سمجھائیں کہ آپ کی نماز میں بھائی فلاں جگہ پر غلطی ہے، برائے مہربانی آپ اس کی اصلاح کریں، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے اس جانب رخ کر کے وہ بیٹھے گا، اس وجہ سے نہیں حاضری لے فلاں آیا نہیں، ہاں لے سکتا ہے، اس کی طبیعت کیوں نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے نہیں آئے، خیال کرنا چاہیے ان کو، بھائی آپ آج نماز میں نہیں دکھے، کچھ تکلیف تو نہیں ہے، اچھی بات ہے، خیر خواہی کے طور پر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی امام کی ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا جو امامت کرائے ان چیزوں کا خیال رکھے، صفوں کی درستگی کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے قرأت جب آپ کریں تو قرأت میں مقتدیوں کا خیال رکھیں، پہلی رکعت کی بنسبت دوسری رکعت کی جو قرأت ہوگی وہ ہلکی ہوگی، پہلی رکعت لمبی پڑھائیں گے، اور اسی طرح سے آپ کے پیچھے بیمار، مجبور، بچے، بوڑھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھانا ہے۔ صرف آپ یہ مت دیکھیے کہ میرے گھٹنوں میں درد نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تو میں جتنا چاہوں اتنا لمبا نماز پڑھا لوں، نہیں، یہ نماز فتنے کا سبب بھی بن جاتی ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ کے اپنی قوم کی مسجد میں جا کے نماز پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے دیہاڑی مزدور، دیپک کسانی کرنے والے کاشتکار لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، لمبی لمبی سورتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ میں نماز ہی چھوڑ کر کے بھاگ جاؤں، مگر نماز میں تھا اس لیے کھڑا رہا۔ صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا آپ کے امام صاحب نے ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اماموں کی شکایت صدر صاحب یا ذمہ داران حضرات کے پاس پہنچتی ہے، شرعی طور پر ان سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، تو ادب کے دائرے میں رہ کر کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ تمام لوگوں کا خیال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کی جب شکایت پہنچی امام صاحب کی تو آپ نے انہیں بلایا، سمجھایا اور اس کے بعد کہا کیا بات ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈال دینا چاہتے ہو، یعنی لمبی لمبی نماز پڑھا کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈال دینا چاہتے ہو، افتان انت یا معاذ، تو وہ پریشان ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عشاء کی نماز میں یہ صورتیں پڑھو، مغرب کی نماز میں یہ صورتیں پڑھو، فجر کی نماز میں یہ صورتیں پڑھو، یعنی انہیں تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو یاد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھتے جائیں نہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ روز ہمیں انہی کو نماز پڑھانا ہے، روز یہی تعداد رہے گی ہمارے پاس، روز یہی مصلی رہیں گے ہمارے پاس۔ بہت لمبی لمبی قرأت، بہت لمبے لمبے سجدے اور رکوع نہ کیے جائیں، مقدار کے حساب سے رہیں، جتنا لمبا رکوع ہو اتنا لمبا رکوع کے بعد ٹھہرنا ہو، جتنا لمبا رکوع کے بعد ٹھہرنا اتنے ہی لمبے لمبے سجدے اور سجدوں کے درمیان کے بیٹھک سب مساوی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع بہت لمبا اور رکوع کے بعد جو قومہ ہے بالکل ہلکا، سجدہ بہت لمبا، سجدے کے درمیان کی بیٹھک ہے وہ بہت ہلکی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ یہ سب ایک لیول کا ہونا چاہیے، ایک لیول کا ہونا چاہیے۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے ائمہ حضرات کو، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے ضرورت مند حاجت مند لوگ بھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی جو ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، مقتدیوں کا خیال اور ان کی رعایت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، ان کے اوپر مشکلیں نہ پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دو، نفرت کا ماحول نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔